بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. عزیز القدر بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، آج کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کل ہم نے کتاب التوحید کا ایک باب شروع کیا تھا، اور یہ باب ہے قربانی کے حوالے سے، ذبح کرنے کے حوالے سے، کہ ذبح کرنا جو ہے یہ ایک عبادت ہے، اور یہ بھی صرف اللہ رب العزت کے لیے خاص کرنا ضروری ہے، اور غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے، اور غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ حتیٰ کہ اگر غیر اللہ کے لیے جو جانور ذبح کیا جا رہا ہے اس پہ اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس کو ذبح کیا تو تب بھی وہ حرام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے ذبح نہیں کیا جا رہا۔ نام تو لیا اللہ تعالیٰ کا، بسم اللہ اللہ اکبر تو پڑھا زبان سے، لیکن دل میں ارادہ کیا ہے؟ دل میں ارادہ یہ ہے کہ یہ جانور میں ذبح کر رہا ہوں فلاں پیر صاحب کے لیے، فلاں بزرگ کے لیے، اور فلاں شخصیت کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر جانور ذبح کر رہا ہے، چاہے اس کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھے گا تب بھی وہ جانور حرام ہوگا۔ تو اس باب میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کچھ آیتیں ذکر کی اور کچھ احادیث ذکر کی۔ تو اس باب میں اب مسائل باقی ہیں کہ ان آیات اور ان احادیث سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ، اس میں کئی مسئلے ہیں، تفسیر قل ان صلاتی و نسکی۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ قل ان صلاتی و نسکی کی تفسیر کیا ہے۔ ہم نے یہ تفسیر کا ذکر کی تھی کہ ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانی، یہ دونوں عبادتیں جو ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہے اور لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو قربانی سے مراد کیا ہے؟ جانور ذبح کرنا، چاہے وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ذبح کیا جائے
چاہے وہ عقیقے کے موقع پر ذبح کیا جائے، چاہے وہ ولیمے کے موقع پر ذبح کیا جائے، چاہے وہ کسی اور موقع پر ذبح کیا جائے، تو جانور ذبح کرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک عبادت ہے۔ تو یہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، اور اللہ کے نام پہ ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ قربانی نہیں ہو سکتی، اور کسی اور کے لیے بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی صرف اور صرف اللہ کے نام پر اللہ کے لیے ہی ہو سکتی ہے۔ یہ تفسیر معلوم ہوئی۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 2، تفسیر فصل لربک وانحر۔ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے سورۃ الکوثر میں، فصل لربک وانحر، اس کی تفسیر معلوم ہوئی۔ کیا تفسیر ہے؟ کہ اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھیں، اور اسی طرح قربانی بھی اپنے رب کے لیے ہی کریں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جس طرح نماز رب کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح قربانی بھی رب کے لیے کرنا ضروری ہے۔ قربانی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، البداءۃ بلعنۃ من ذبح لغیر اللہ۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 لوگوں پہ لعنت بھیجی، ان میں سے سب سے پہلے کس پہ لعنت بھیجی؟ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرے، اس پہ لعنت بھیجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسئلہ نمبر 4، لعن من لعن والدی، جو شخص اپنے والدین پہ لعنت بھیجتا ہے، اپنے ماں باپ پہ لعنت بھیجتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت بھیجی، کہ اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے، اللہ کی لعنت پڑتی ہے اس پہ جو کہ اپنے والدین پہ لعنت بھیجتا ہے۔ اور اس کی ایک شکل کیا ہے؟ ان تلعن والدی الرجل فیلعن والدیک، کہ تم کسی کے والدین پہ لعنت بھیجو، اس کے جواب میں وہ تمہارے والدین پہ لعنت بھیجے، تو گویا کہ تم خود سبب بنے، اپنے والدین پر لعنت بھجوانے کا سبب بنے، اور وہ ایسے ہے جیسے کہ تم نے خود ہی اپنے والدین پہ لعنت بھیجی۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر 5، لعن من آوى محدثا، جو بندہ کسی محدث کو پناہ دیتا ہے۔ محدث سے مراد کیا ہے؟ کل ہم نے بیان کیا تھا کہ محدث سے مراد ایک تو وہ جو بدعت ایجاد کرنے والا ہو، بدعت کو ایجاد کرنے والے کو بھی اپنے گھر میں اپنے ہاں پناہ نہیں دی جا سکتی، اور اسی طرح اس سے مراد وہ بھی ہے جو جرم کا ارتکاب کرے۔ فرض کر لیں کسی نے چوری کی، کسی نے ڈاکہ زنی کی، اور وہ آپ کے پاس چھپنے کے لیے آیا، پناہ طلب کرنے کے لیے کہ آپ مجھے اپنے گھر میں چھپنے کی جگہ دے دیں تاکہ میں قانون کی سزا سے بچ سکوں۔ اگر آپ نے اس مجرم کو اپنے پاس چھپنے کی جگہ دی، پناہ دی، تو اس وجہ سے آپ پر اللہ رب العزت کی لعنت اور پھٹکار پڑے گی، والعیاذ باللہ۔ مسئلہ نمبر 6، لعن من غیر منار الارض، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو زمین کے نشانات کو مٹا دیتا ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ نشانات ہوتے ہیں جو آپ اور آپ کے پڑوسی کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ زمین ہوتی ہے نا، تو زمین کی حد بندی ہوتی ہے، اور جو آپ کا پڑوسی ہوتا ہے اس کی زمین سے آپ کی زمین الگ ہو جاتی ہے، اور آپ کی زمین اس کی زمین سے الگ ہوتی ہے، تو دونوں کی زمینوں میں فرق کرنے کے لیے نشانات لگائے جاتے ہیں۔ باؤنڈریز جو ہیں ہوتی ہے، تو جو شخص اس قسم کے نشانات کو مٹاتا ہے، آگے پیچھے کرتا ہے تاکہ ناجائز طور پر زمین پہ قبضہ کر لے، تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 7، الفرق بین لعن المعین ولعن اہل المعاصی علی سبیل العموم۔ فرق معلوم ہوا کہ ایک ہے کسی کو خاص کر کے اس پر لعنت بھیجنا، اور ایک ہے عمومی طور پر لعنت بھیجنا، کہ جو بندہ بھی یہ کام کرے گا اس پہ لعنت ہوگی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو اسلوب اختیار کیا وہ کیا ہے؟ وہ عموم والا اسلوب ہے۔ گناہ کا ذکر کر دیا کہ جو بھی یہ گناہ کرے گا اس پہ لعنت ہوگی، جو بھی یہ گناہ کرے گا اس پہ لعنت ہوگی۔ 4 گناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے۔ ایک جانور کو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، دوسرا والدین پہ لعنت بھیجنا، تیسرا کسی محدث کو، کسی مجرم کو اپنے گھر میں پناہ دینا، اور چوتھا جو ہے وہ زمین کے نشانات کو مٹانا یا
تبدیل کرنا، چینج کرنا، یہ 4 جرم ذکر کر کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی یہ کام کرے گا اس پہ لعنت ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے کو خاص نہیں کیا، کسی شخص کو خاص نہیں کیا کہ وہ فلاں بندہ جس کا یہ نام ہے اس پہ لعنت، نہیں، آپ نے فرمایا کہ جو یہ کام کرے گا اس پہ لعنت ہوگی۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے معاملے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی سود کھاتا ہے، سود کھلاتا ہے، سود کا گواہ بنتا ہے، سود کا معاملہ لکھتا ہے، تو ہر ایسے شخص پر لعنت ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو خاص نہیں کیا، بلکہ آپ نے گناہ ذکر کر کے فرمایا کہ جو بھی یہ گناہ کرے گا اس پہ لعنت ہوگی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی کو خاص کر کے اس پہ لعنت بھیجنا درست نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو خاص کر کے، خاص طور پر کئی ہوتے ہیں جو خاص کر، مثلا کئی ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اولاد میں سے کسی کو خاص کر کے کہتے ہیں تجھ پہ لعنت، یا فلاں بندہ اس کا نام لے کر اس پہ لعنت۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ لعنت جاتی ہے، اگر وہ بندہ جس پہ لعنت بھیجی جاتی ہے وہ لعنت کا مستحق نہیں، تو پھر واپس وہ لعنت کس پہ آتی ہے؟ اسی بندے کے منہ پہ آ جاتی ہے، یعنی وہ پھٹکار خود اس بندے کے اوپر آ کے پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے لعنت، کسی کو خاص کر کے لعنت بھیجنا، متعین کر کے لعنت بھیجنا، اس سے بچنا چاہیے۔ عمومی طور پر کہ جو بندہ بھی یہ کام کرے گا، گناہوں میں سے کوئی گناہ، جیسے کہ حدیث کے اندر 4 گناہ ذکر کیے تھے، تو جو بھی یہ گناہ کرے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی، یہ درست ہے۔ مسئلہ نمبر 8، هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، یہ جو مکھی کا چڑھاوا چڑھانے والا جو قصہ ہے، اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ کس طرح ایک بندے نے مکھی کا چڑھاوا چڑھایا اور وہ جہنم میں چلا گیا، اور ایک بندے نے مکھی کا چڑھاوا بھی نہیں چڑھایا، کسی بت پر، غیر اللہ کی جس کی پوجا ہوتی تھی وہاں پر اس نے کوئی چڑھاوا نہیں چڑھایا، حقیر سا بھی چڑھاوا نہیں چڑھایا، اور وہ اس کے نتیجے میں قتل کر دیا گیا، تو وہ سیدھا جنت میں چلا گیا۔ مسئلہ نمبر 9، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کونہ دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، کہ جو بندہ جہنم میں داخل ہوا مکھی کا چڑھاوا چڑھا کر، حالانکہ اس کا مقصد نہیں تھا، صرف وہ کیا چاہتا، وہ تو صرف اپنی جان کو بچانے کی خاطر، ان لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کی خاطر اس نے مکھی کا چڑھاوا چڑھا دیا۔ تو اگر وہ شخص جو چڑھاوا چڑھاتا ہے کسی دربار پہ، کسی مزار، غور کیجیے گا اس بات پہ، شیخ الاسلام اہم مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہ یہ بندہ جو مکھی کا چڑھاوا چڑھا کے جہنم میں چلا گیا، حالانکہ اس کا ارادہ نہیں، قصد نہیں تھا، تو یہ کرنا پڑا، تو وہ شخص جہنم میں چلا گیا۔ تو جو شخص قصدن کسی دربار مزار پہ چڑھاوا چڑھائے، قصدن، ارادتن، اس نیت کے ساتھ کہ میں چڑھاوا چڑھاؤں گا، مجھے اتنا ثواب ملے گا، مجھے برکت ملے گی، میری حاجت پوری ہوگی، میری مشکل ٹل جائے گی، میری مرادیں پوری ہوں گی، تو جو شخص اس طرح قصدن چڑھاوے چڑھاتا ہے تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں نہیں جائے گا اس حدیث کے مطابق۔ مسئلہ تو بالکل واضح ہے۔ مسئلہ نمبر 10، مومنوں کے دلوں میں شرک کی ہیبت اور شرک کا ڈر واضح ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ان 2 بندوں میں سے جن کو کہا گیا کہ مکھی کا چڑھاوا چڑھاؤ، تو جس نے چڑھاوا نہیں چڑھایا تھا تو اس نے کیسے صبر کیا، اور ان کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے آنے والی مشقت اور ان کی طرف سے ظلم کو برداشت کیا، حتیٰ کہ اپنی جان پر کھیل گیا، اپنی جان تک کو قربان کر دیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو سچے ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی توحید خالص کو جو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ شرک سے ڈرتے ہیں اور شرک سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں، اور شرک سے بچنے اور بچانے کے لیے، اپنے آپ کو شرک سے پاک رکھنے کے لیے، اگر ان کو جان پر کھیلنا پڑے تو کھیل جاتے ہیں، جان قربان کرنی پڑے تو کر جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے دلوں میں، موحد لوگوں کے دلوں میں، اللہ کی توحید کو سچے دل سے ماننے والے لوگوں کے دلوں میں یہ شرک کا خوف ہوتا ہے اور شرک کی ہیبت ہوتی ہے کہ کہیں ان کے دامن پہ شرک کا داغ دھبا نہ لگ جائے۔
حالانکہ ان لوگوں نے ظاہری طور پر کہا تھا کہ بس یہ مکھی کا چڑھاوا چڑھا دو تو بچ جاؤ گے، لیکن اس نے وہ ظاہری طور پر بھی وہ کام نہیں کیا، جان پر کھیل گیا لیکن اس نے ظاہری طور پر بھی وہ کام نہیں کیا۔ مسئلہ نمبر 11، جو شخص جہنم میں داخل ہوا وہ مسلمان تھا، وہ بندہ مسلمان تھا، لیکن وہ کیوں جہنم میں داخل ہوا؟ اس لیے کہ اس نے مکھی کا چڑھاوا چڑھایا، اس نے غیر اللہ کے نام پہ اس نے بت کے پاس چڑھاوا چڑھایا مکھی کا۔ کیونکہ اگر وہ کافر ہوتا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرماتے کہ وہ مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوا۔ اگر کافر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ یہ مکھی کی وجہ سے جہنم میں مسلمان تھا لیکن جہنم میں کیوں گیا؟ اس حدیث میں اس بات کہ جنت اور جنت جو ہے وہ بندے کا جوتے کا جو تسمہ ہوتا ہے نا اس سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اسی طرح جہنم بھی اپنے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے، یعنی جنت اور جہنم دونوں قریب۔ بعض اوقات ایک اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا آپ عمل کرتے ہیں سیدھے جنت میں چلے جاتے ہیں، اور بعض اوقات آپ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل کرتے ہیں اور سیدھے جہنم میں چلے جاتے ہیں والعیاذ باللہ، جیسے کہ یہ مکھی والا واقعہ۔ مکھی کا چڑھاوا جس نے نہیں چڑھایا تو وہ سیدھا جنت میں چلا گیا، کیونکہ اس کو قتل کر دیا گا تو سیدھے جنت میں چلا گیا، اور جس نے مکھی کا چڑھاوا چڑھایا اپنی جان تو بچا لی لیکن وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم دونوں قریب، حتیٰ کہ اپنے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب۔ مسئلہ نمبر 13، یہ ثابت ہوا کہ ان عمل القلب هو المقصود الاعظم حتى عند عبدة الاوثان، بتوں کے پجاریوں کے نزدیک بھی اصل میں جو دل کا عمل ہوتا ہے نا، دل کا ارادہ، دل کا قصد جو ہوتا ہے، اصل میں اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور یہ بتوں کے پجاری بھی جانتے ہیں کہ دل کا ارادہ جو ہے، دل کے اندر عقیدہ کس قسم کا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو بتوں کے پجاری بھی جانتے ہیں۔ یہ باب ختم ہوا، اب ہم اگلا باب پڑھتے ہیں۔ پچھلے باب میں ہم نے یہ پڑھا کہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا حرام، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا شرک ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ اب جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اگلے باب کے اندر وہ کیا ہے؟ لا یذبح للہ بمکان یذبح فیہ لغیر اللہ، جس جگہ پر، توجہ آپ کی میری طرف رہے، یہ بڑا اہم باب ہے، یہ جس جگہ پر غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہو اس جگہ پہ اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا بھی جائز نہیں۔ اللہ اکبر! جس جگہ پہ، جس دربار اور جس مزار پہ، جس آستانے پہ، جس اڈے پہ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیا جاتا ہو اس جگہ پہ اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کئی دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ میرے جو ساتھی ہیں اس گروپ کے اندر جو ہمارے اس درس کو، اس لیکچر کو کنٹرول کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ ذرا کتاب سکرین پہ لے کے آئیں، کتاب سکرین پہ لے کے آئیں۔ ہاں جی، جو نیا باب ہم شروع کر رہے ہیں تو وہ سکرین پہ لے کے آئیں۔ اچھا جی، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس مسجد میں آپ نے کھڑے بھی نہیں ہونا، نماز پڑھنا تو دور کی بات، اس مسجد میں آپ نے کبھی کھڑے بھی نہیں ہونا۔ کون سی مسجد؟ جس مسجد کو منافقین نے بنایا تھا، منافقوں نے بنایا تھا، اور اس کا نام، اس کو مسجد ضرار کہا جاتا ہے، مسجد ضرار۔ تو اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ ان منافقوں نے مسجد بنائی کس لیے؟ ضرر پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ اس مسجد کو بنا کر، یعنی وہ دھوکہ دینا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، کفریہ باتیں کرنے کے لیے، کفر کے
کفر کے حوالے سے پلاننگ کرنے کے لیے اور مومنوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے انہوں نے منافقوں نے ارادہ کیا تھا مسجد بنانے کا، اور مسجد وہ بنائی، اور وہ چاہتے تھے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں نا، ان کو یہاں اکٹھے ہو کر پلاننگ کرنے کا موقع مل سکے، یعنی اکٹھے بیٹھنے کا موقع مل سکے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے کسی ڈیرے پہ جمع ہوتے، ایسے لوگوں کو اکٹھا کرتے، کسی گھر میں اکٹھا کرتے، انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ مسجد بنائی، اور مسجد بنانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرنا نہیں تھا، بلکہ اصل مقصد یہ تھا کہ یہاں پر جو اسلام کے، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں منافق، وہ یہاں اکٹھے ہو کر پلاننگ کر سکے، اور وہ مسلمانوں کے اندر، مومنوں کے اندر تفرقہ کے، گروہ بندی کے بیج بو سکے، کفر کے بارے میں، کفر کے حوالے سے وہ پلاننگ کر سکے۔ یہ بہت برا مقصد تھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو یہ منافق آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ آئیں اس مسجد میں نماز پڑھیں، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز پڑھی اور آپ کی تائید اس میں حاصل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنگ تبوک سے واپس آؤں گا، پھر آ کے نماز پڑھوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ رہے تھے تو ایک آدھ دن باقی تھا مدینہ پہنچنے میں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آ گئی کہ یہ جو مسجد ہے نا، وہ اس مقصد کے لیے بنائی گی، لہذا آپ نے لا تقم فیہ ابدا، آپ نے اس مسجد ضرار کے اندر آپ نے نماز پڑھنا تو دور کی بات، آپ نے وہاں کھڑے بھی نہیں ہونا۔ کیوں؟ اس کی وجہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی پہلے دن سے ہی، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں نماز پڑھیں۔ تو وہ کون سی مسجد تھی جس کی بنیاد ہی پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی تھی؟ وہ کون سی مسجد تھی؟ آپ لکھ کے بتا سکتے ہیں مجھے ذرا جلدی؟ ہاں جی جلدی بتائیں۔ مسجد زرار کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی پہلے دن سے ہی، آپ اس میں اگر نماز پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ میرا اسحاق کہہ رہی ہے مسجد قبا۔ جی مسجد قبا ہے، اس سے مراد مسجد قبا ہے۔ نزہت بنت بشیر کی طرف سے بھی یہی جواب آیا کہ یہ مسجد قبا ہے۔ صحیح جواب ہے مسجد قبا ہے، لیکن ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر آتی ہے، دو صحابہ کرام کے درمیان اسی بات پہ اختلاف ہوا۔ ایک صحابی نے کہا کہ اس مسجد سے مراد مسجد قبا ہے، اور دوسرے صحابی نے کہا کہ اس مسجد سے مراد مسجد نبوی ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ اور وہ حدیث صحیح مسلم والی، ان دونوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو دونوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد قبا بھی پہلے دن سے اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی، اور اسی طرح مسجد نبوی جو ہے اس کی بھی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دونوں مسجدیں جو ہیں ان کی بنیادیں تقوی کے اوپر رکھی گئی تھی۔ اور مسجد نبوی کی فضیلت تو آپ کو معلوم ہی ہے، مسجد قباء کی فضیلت بھی آپ جانتے ہوں گے یقیناً، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اس میں 2 رکعتیں پڑھتا ہے اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں جایا کرتے تھے، تقریباً ہر ہفتے میں جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پر جا کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اب اس آیت سے یہ بات کیسے ثابت ہوتی ہے کہ جس جگہ پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہو، وہاں پر اللہ کے نام پر بھی جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا؟ یہ دلیل یہ مسئلہ اس دلیل سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو مسجد تھی نا، بظاہر وہ مسجد تھی، مسجد درار جس کو منافقوں نے بنایا تھا، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا تھے؟ اس کے پیچھے مقصد برے تھے، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا، پچھلی آیت میں وہ مقصد بیان کیے گئے ہیں، کئی مقاصد تھے ان کے۔ تو چونکہ مقصد برا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اگر نماز پڑھتے، آپ نماز کس کے لیے پڑھتے؟ بتائیں ذرا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد زرار کے اندر نماز پڑھتے تو وہ نماز کس کے لیے ہوتی؟ بتائیں ذرا جلدی، وہ نماز کس کے لیے ہوتی؟ یقیناً اللہ کے لیے ہوتی۔ بالکل صحیح جواب دیا ثنا شیخ نے۔
اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے اندر نماز پڑھتے، مسجد زرار جس کو منافقوں نے بنایا تھا، تو منافقوں کی ڈیمانڈ پر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو یقیناً اللہ کے لیے ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل کہ جس جگہ پہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام ہوتا ہو، وہاں پر وہ کام بھی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے لیے کیا جانا ہو۔ تو اسی طرح سے جس جگہ پہ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیے جاتے ہوں، یہ جتنے دربار ہیں، مزار ہیں، آستانے ہیں، یہ پیروں فقیروں کے اڈے ہیں، تو یہاں پر غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ وہاں پہ جا کے اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرے گا تو وہ بھی جائز نہیں، وہ بھی حرام۔ ایک تو یہ اس کی دلیل ہوئی، اور اس سے بھی زیادہ واضح دلیل جو ہے وہ اگلی حدیث کے اندر ثابت بن ضحاک بیان کرتے ہیں کہ ایک بندے نے نظر مانی کہ وہ بوانا کے مقام پر اونٹ ذبح کرے گا۔ اس بندے کا واقعہ کیا تھا، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ یہ جو بندہ تھا نا، اس نے نظر مانی تھی کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا نا تو وہ بوانا مقام پہ جا کر 50 اونٹ ذبح کرے گا۔ کتنے؟ 50 اونٹ۔ کہاں پر؟ بوانا مقام پہ۔ ایک جگہ کا نام ہے بوانا، یہ مکہ کے قریب، مکہ سے آگے جو یمن کی طرف سے آنے والے لوگوں کے جو میقات ہیں نا، اس کو یلملم کہتے ہیں، اور آج کل اس کو سعدیہ کہتے ہیں۔ اس کے قریب تھی یہ جگہ بوانا۔ تو اس نے نظر مانی تھی کہ وہاں پر جا کر یہ 50 اونٹ ذبح کرے گا اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر۔ تو وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کی جو اس کا مقصد تھا، اللہ نے اس کو بیٹا دے دیا، اب اس نے یہ نظر پوری کرنی تھی۔ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ نے اس سے 2 سوال کیے۔ یہ 2 سوال کیا تھے، ذرا توجہ سے سنیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتلاؤ کہ وہاں پر جاہلیت کے دور میں کسی بت کی پوجا ہوتی تھی؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہاں کوئی پوجا نہیں ہوتی تھی بوانا مقام پہ۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا، آپ نے پوچھا کہ کیا جاہلیت کے دور میں لوگوں کے کوئی وہاں پر شرکیہ کوئی میلے ہوتے تھے، کوئی میلہ وہاں پر عرس ہوتا تھا، وہاں پر کوئی عرس؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، کوئی عرس پہ نہیں ہوتا تھا۔ جب دونوں سوالوں کے جواب میں صحابہ کرام نے جواب دیا کہ دونوں سوالوں کے جواب میں کہ نہ تو وہاں پر کسی بت پرستی کا کوئی وجود تھا، اور نہ وہاں پر کوئی میلہ عرس منایا جاتا تھا، تو آپ نے فرمایا اوفی بنذری کا، ٹھیک ہے، تم وہاں پر جا کے اپنی نظر پوری کر سکتے، وہاں جا کر تم اونٹ ذبح کر سکتے ہو۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اگر وہاں پر بت پرستی ہوتی، اگر اس مقام پہ کسی بت کی پوجا ہوتی اگر جاہلیت کے دور میں، اور اگر وہاں پر کوئی عرس منایا جاتا ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہاں پر نظر پوری کرنے کی اجازت نہ دیتے اور جانور ذبح کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ حالانکہ اس بندے نے وہاں پر جا کر جانور تو اللہ کے نام پہ ذبح کرنے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے، اگر آپ کو یہ بتایا جاتا کہ وہاں پر کوئی بت پرستی ہوتی تھی، وہاں پر کوئی عرس ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی نے اس کو اجازت نہیں دینی تھی۔ اجازت کب دی؟ جب یہ کنفرم کر لیا کہ وہاں پر کوئی بت پرستی نہیں ہوتی تھی اور کوئی میلہ نہیں منایا جاتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم جا کے نظر پوری کر سکتے ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس مقام پر بھی کوئی دربار، کوئی مزار، کوئی آستانہ، کوئی اڈا، کسی بھی جگہ پہ اگر غیر اللہ کے نام پر، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر، کسی اور کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے، تو وہاں پر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا بھی جائز نہیں، کیونکہ وہ مقام ہی ایسا ہے، وہ ایسا نحوست والا مقام ہے، ایسا گندا مقام ہے کہ جہاں پر شرک ہو رہا ہے، غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیے جا رہے ہیں۔ تو وہاں پر منحوس مقام پہ جا کر آپ اگر اللہ کے نام پہ بھی جانور ذبح کریں گے تو یہ قطعاً جائز نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، اللہ کی معصیت میں نظر پوری نہیں کی جا سکتی۔ یعنی اگر کوئی بندہ نظر مانے کہ میں کسی مقام پہ جا کے میں دیگیں پکاؤں گا، کسی دربار اور مزار پہ جا کے میں دیگیں پکاؤں گا، وہ فلاں پیر صاحب کے لیے، فلاں پیر صاحب کے نام پہ میں جا کے دیگیں پکاؤں گا اور لنگر بانٹوں گا، تو یہ اللہ کی معصیت کی نظر ہے، کیونکہ یہ شرک ہے۔ یہ اللہ کے نام پہ یہ لنگر نہیں بانٹنا چاہتا، یہ اللہ کے نام پہ دیگیں پکا کے نہیں بانٹنا چاہتا، بلکہ یہ غیر اللہ کے نام
وہ جو دربار مزار میں جو بھی شخص ہے جو دفن کیا گیا ہے، چاہے وہ کوئی بزرگ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی ولی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی نبی کیوں نہ ہو، غیر اللہ کے نام پہ آپ نے اگر نظر مانی ہے کہ میں اس کے نام پہ جا کے دیگیں پکا کے بانٹوں گا، لنگر تقسیم کروں گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ یہ تو اللہ کی معصیت میں نظر پوری نہیں کی جا سکتی۔ اور اسی طرح دوسری چیز جس میں نظر پوری نہیں ہوتی، وَلَا فِي مَا لَا يَمْلِكُ ابن آدم، کسی ایسے کام میں بھی نظر پوری نہیں ہو سکتی جس کا ابن آدم مالک نہ ہو۔ یعنی بندہ کوئی نظر مان لے اور جب وہ کام ہو جائے جس کے لیے اس نے نظر مانی، تو نظر پوری کرنے کے لیے وہ کسی ایسی چیز کا محتاج ہو جس کا وہ مالک ہی نہیں، تو جس چیز کا مالک نہیں اس میں وہ کیسے نظر پوری کر سکتا ہے؟ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ چلیں اب اس باب کے اندر جو مسئلے ہیں وہ مسئلے پڑھ لیں جلدی جلدی۔ پہلا مسئلہ، تفسیر قوله لا تقم فيه ابدا، اس مسجد میں آپ نے کھڑے بھی نہیں ہونا۔ اس کی تفسیر ہم نے معلوم کی، ابھی ہم نے پوری ڈیٹیل آپ کو بتا دی کہ وہ مسجد زرار تھی جو منافقوں نے بنائی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہونے سے بھی، نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔ مسئلہ نمبر 2، ان المعصیت قد تؤثر في الارض وكذلك الطاعة، یعنی گناہ کا کام جو ہے یہ زمین پر جو ہے یہ بھی زمین پر اثر انداز، اور نیکی کی وجہ سے بھی زمین پر اثر پڑتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ معلوم ہوئی جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھی ہے۔ وہ مسجد زرار جو تھی اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ گناہ کرنا۔ تو وہ چاہے ظاہری طور پر وہ مسجد تھی، لیکن اس کا اثر کیا پڑا؟ کیونکہ جو مقاصد تھے برے تھے، اثر کیا پڑا کہ اس جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے سے ہی منع کر دی، بلکہ کھڑے ہونے سے بھی منع کر دی۔ اور جس جگہ پہ اور جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ آپ مسجد قباء میں جا کے نماز پڑھیں۔ تو یہ اثر ہوتا ہے، معصیت کا، گناہ کا بھی اثر ہوتا ہے زمین پر، اور نیکی کا بھی اثر ہوتا ہے زمین پر۔ مسئلہ نمبر 3، رد المسألة المشکلہ الى المسألة البینہ۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس مسئلے کے اندر کوئی اشکال ہوتا ہے نا، جس کو سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے کوئی واضح مسئلہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا گیا تھا وہ اشکال والا مسئلہ تھا کہ کیا میں بوانا مقام پہ جا کے اونٹ ذبح کروں، نظر پوری کروں کہ نہ کروں؟ تو اس اشکال والے مسئلے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوال کر کے واضح کر دیا۔ 2 سوال، صرف 2 سوال کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے جواب میں جو ہے وہ مسئلہ معلوم ہو گیا۔ اشکال جو پہلے اشکال پایا جاتا تھا وہ اشکال دور ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 4، استفسار المفتی اذا احتاج الى ذلك۔ مفتی جو ہے جس سے فتویٰ طلب کیا جاتا ہے نا، بعض اوقات وہ سامنے والے بندے سے تفصیل بھی طلب کر سکتا ہے کہ ہاں بھی بتاؤ، آپ کا جو سوال ہے اس کی ذرا ڈیٹیل بتاؤ، تفصیل بتاؤ، تاکہ میں تمہیں اس کے مطابق جواب دوں۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوانا مقام کے بارے میں تفصیل طلب کی، یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ تفصیل طلب کی جا سکتی ہے مفتی کی طرف سے۔ مسئلہ نمبر 5، ان تخصیص البقعة بالنظر لا بأس به اذا خلا من الموانع۔ اگر رکاوٹیں نہ ہوں تو پھر کسی خاص جگہ پہ جا کے نظر پوری کرنا جائز، اگر رکاوٹیں نہ ہوں۔ تو بوانا مقام پہ چونکہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی، نہ تو وہاں پر کوئی بت پرستی ہوتی تھی، نہ وہاں پر کوئی میلہ لگتا تھا، کوئی عرس منایا جاتا تھا، تو یہ رکاوٹیں نہیں تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ جا کے نظر پوری کرنے کی اجازت دے دی۔ مسئلہ نمبر 6، اگر جاہلیت کے دور میں بت پرستی ہوتی رہی ہو کسی جگہ پہ، اس جگہ پہ نظر پوری نہیں کی جا سکتی، اس جگہ پہ جا کے جانور ذبح نہیں کیے جا سکتے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر جہاں پر مشرکین کے، شرک کرنے والوں کا جہاں پر عرس منایا جاتا ہو، آپ ذرا توجہ سے سنیے گا، شرک کرنے والے لوگوں کا جہاں پر عرس منایا جاتا ہو، تو وہاں پر جا کر بھی نظر پوری نہیں کی جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج کل لوگ نظر مانتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں داتا دربار پہ جاؤں گا اور وہاں پر جا کے جناب لنگر جو ہے وہ تقسیم کروں، چادر چڑھاؤں گا، قبر پہ جا کے چادر چڑھاؤں گا۔
اگر میرا فلاں کام ہو گیا، اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا، اگر مجھے جاب مل گئی، اگر میرا بیٹا اس کو شفا مل گئی، اگر میرا بیٹا میرے اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا، تو میں وہ جناب خواجہ صاحب کے دربار پہ جاؤں، خواجہ صاحب کے دربار پہ، اور وہاں پہ جا کے میں دیگیں پکا کے وہ بانٹوں گا، چادر چڑھاؤں گا۔ تو اس قسم کی جتنے بھی نظر ہوتی ہے نا، یہ سارے یہ شرک کے کام ہیں۔ جہاں پر بھی غیر اللہ کے نام پر جہاں پر بھی عرس منایا جاتا ہو، اولیاء اللہ کا اگر عرس منایا جاتا ہے، تو وہاں پر جا کے نظر پوری کرنا حرام ہے، یہ قطعاً جائز نہیں۔ بس نمبر 8، کسی بھی ایسی جگہ پہ نظر پوری کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ نظر جو ہے یہ نظر معصیت، اللہ کی نافرمانی والی یہ نظر ہے، یہ اللہ کی فرما برداری والی نظر نہیں، بلکہ یہ اللہ کی نافرمانی والی نظر ہے، لہذا اس کو کسی ایسی جگہ پہ جا کے پورا کرنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 9، یہ شرک کرنے والے مشرک لوگ جو ہیں، ان کے جو تہوار ہوتے ہیں اور ان کے جو میلے ہوتے ہیں، ان کے جو عرس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مشابہت بھی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ مشابہت یعنی ان میلوں میں شامل ہونا، عرسوں میں جا کے شامل ہونا تو دور کی بات، شرک کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے تہواروں میں شامل ہونا دور کی بات، ایسے تہواروں کی مشابہت اختیار کرنا بھی جائز نہیں۔ اور مسئلہ نمبر 10 جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لا نظر فی معصیت، کہ اللہ کی نافرمانی میں کوئی نظر پوری نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کی نافرمانی میں، مثال کے طور پر کوئی بندہ نظر مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں کیا مثال دوں آپ کو، کسی بھی گناہ کی نظر مانے بندہ، کسی بھی گناہ کی، کہ میں اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں گناہ کا کام کروں، تو کیا ایسی نظر پوری کی جائے گی؟ ہرگز نہیں، ایسی نظر پوری نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس میں گناہ کا کام ہے۔ اور اسی طرح لا نظر لابن آدم فیما لا یملک، کہ ابن آدم جس چیز کا مالک نہیں اس میں بھی وہ نظر نہیں مان سکتا، وہ اپنی نظر پوری نہیں کر سکتا، یا ایسا کام ہو جس کو پورا کرنے کی وسعت نہیں رکھتا ہے، وہ جس کو پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اس کی طاقت سے باہر ہے، تو ایسے بھی کام میں نظر جو ہے وہ پوری نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ جو باب ہم نے پڑھا ہے، اس باب کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی ایسی جگہ پہ اللہ کے نام پر بھی جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا جس جگہ پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہو۔ ابھی ہمارے پاس تقریباً کتنے منٹ ہیں؟ 10 منٹ ہیں تقریباً، ہم ایک اور باب پڑھ لیتے ہیں، اور یہ بھی نظر کے حوالے سے ہی ہے۔ ہاں جی، یہ باب پڑھ لیں۔ باب من الشرک النظر لغیر اللہ، غیر اللہ کی نظر و نیاز ماننا شرک ہے۔ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز ماننا کیا ہے؟ شرک۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ نظر جو ہے یہ اللہ رب العزت کی عبادت، اور عبادت جو ہے یہ خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے کی جا سکتی ہے، کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت نہیں کی جا سکتی۔ تو نظر چونکہ عبادت ہے تو اس کو بھی اللہ کے لیے خاص کرنا ضروری ہے۔ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز ماننا یقینی طور پر شرک ہے۔ اس کی کیا دلائل؟ پہلی دلیل یوفون بالنذر، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانسان میں، جس کو ہم سورۃ الدہر بھی کہتے ہیں، اس میں اللہ نے فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر۔ یہ اللہ کے بندے، اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ رب العزت جنت میں داخل کرے گا، ان کا ایک عمل یہ ہے کہ یوفون بالنذر، اگر وہ نظر مانتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نظر ماننا ایک عبادت ہے، تو لہذا یہ عبادت بھی دیگر عبادات کی طرح کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر ہوگی، کسی بھی دربار والے کے لیے، کسی بھی مزار والے کے لیے، کسی پیر صاحب کے لیے، کسی مرشد کے لیے، کسی آستانے والے کے لیے نظر ماننا یہ شرک۔ مثلا مثال کے طور پر آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ اپنے مرشد کے پاس جاتے ہیں، کسی آستانے والے کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ اگر میری فلاں تمنا پوری کر دی جائے
اگر میری فلاں آرزو پوری کر دی جائے، اگر مجھے بیٹا دے دیا جائے، اگر میرا کاروبار کامیابی سے جاری چلا دیا جائے، اگر مجھے جاب مل جائے، تو میں کیا کروں گا؟ میں اتنے لاکھ روپے کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب یہ نظر کس کے لیے ہے؟ یہ جناب وہ پیر صاحب کے لیے، مرشد صاحب کے لیے، یہ آستانے والے صاحب کے لیے، ان کے لیے نظر مانی جا رہی کہ میں آپ کو نذرانہ پیش کروں گا اتنے لاکھ روپے کا، میں اتنا گولڈ دوں گا، اتنی چاندی دوں گا، اتنے پیسے دوں گا، اتنے ڈالر آپ کے قدموں میں آ کے بہا دوں گا، بس میرا یہ کام کروا دیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کھلا شرک ہے، یہ کھلا شرک، بلکہ یہ شرک اکبر ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ کیونکہ آپ کا اگر کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، آپ کی مرادیں پوری نہیں ہو رہی تھی، تو آپ اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے آپ غیر اللہ کے پاس کیوں گئے؟ آپ اپنے پیر مرشد کے پاس کیوں گئے؟ آپ آستانے پہ کیوں گئے؟ آپ دربار اور مزار پہ کیوں گئے؟ اور وہاں پہ جا کر یہ نظر کیوں مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے لاکھوں کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا؟ یہ کیا ہے؟ یہ اگر شرک اکبر نہیں تو یہ کیا ہے؟ تو یوفون بالنذر، یہ جو آیت ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نظر پوری کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور عبادت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت نہیں کی جا سکتی۔ کسی اور کے لیے عبادت ہوگی تو وہ شرک ہوگا۔ دوسری آیت، وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں اور جو بھی نظر مانتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو اگر تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو اور اللہ کی رضا کے لیے نظر مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر بھی دے گا، اللہ تمہیں ثواب بھی دے گا اس کا۔ اس سے بھی کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ نظر ماننا کیا ہے؟ ایک عبادت ہے۔ اور عبادت کس کی ہوتی ہے؟ صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اسی کو ہم توحید عبادت کہتے ہیں، اسی کو ہم توحید الوہیت کہتے ہیں۔ اور اگر یہ نظر کسی اور کے لیے ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، تو یقیناً شرک ہوگا۔ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، آپ نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ، جو بندہ نظر مانے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، فلیطعہ، تو وہ اللہ کی اطاعت کرے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ نظر مانتا ہے، کہتا ہے کہ میرا اگر مجھے شفا مل گئی، اگر میرا بیٹا میرے اپنے امتحان میں پاس ہو گیا، یا میرا فلاں کام ہو گیا، مجھے جاب مل گئی، کوئی بھی کام اس کے ذہن میں ہے، کہتے ہیں وہ کام اگر ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ میں عمرہ کروں۔ یہ عمرہ کرنا ایک اللہ کی اطاعت والی نظر ہے، اس میں اللہ کی اطاعت۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی اطاعت کرنے کی نظر مانے تو وہ اس کو پورا کرے۔ آپ نے نظر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنا صدقہ کروں گا، آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ اگر وہ کام ہو گیا نظر پوری کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نظر مانتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے نفل، مثلا 10 رکعات نفل میں پڑھوں گا اللہ کی رضا کے لیے، آپ کو پڑھنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو بھی آپ اللہ کی اطاعت کے لیے کوئی بھی نظر مانتے، اللہ کی اطاعت ہو، اس میں اللہ کی فرمانبرداری ہو، نیک کام ہو، برا کام نہ ہو، آپ کا اگر وہ کام ہو گیا تو آپ کو وہ نیک کام کرنا پڑے گا، اللہ کی اطاعت والا کام۔ ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ، اور اگر کوئی بندہ نظر مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں گناہ کا کام کروں گا، اللہ کی نافرمانی کروں گا، تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اللہ کی نافرمانی والی نظر جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی، اس کو پورا کرنا درست نہیں۔ تو اس باب میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک آیت اور دو آیتیں اور ایک حدیث ذکر کی ہے۔ دونوں آیتوں اور حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر ماننا، نظر و نیاز ماننا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اس باب سے ان آیتوں سے اور حدیثوں سے جو مسئلے معلوم ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ الاولا، پہلا مسئلہ وجوب الوفاء بالنظر، کہ نظر پورا کرنا، نظر کو پورا کرنا واجب۔ آپ نے نظر مانی اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی اطاعت والے کام کے لیے، تو آپ کو نظر پوری کرنی پڑے گی۔ دوسرا مسئلہ اذا ثبت کونه عبادۃ للہ، جب نظر کو پورا کرنا عبادت ہے تو پھر یہ غیر اللہ کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ یہ شرک ہوگا۔ اللہ کے لیے نظر ماننا اگر عبادت ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ عبادت کرنا کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ یہ تو مسئلہ بالکل کلیئر کٹ ہے، واضح ہے۔ مسئلہ نمبر 3، ان نظر المعصیۃ لا يجوز الوفاء به، جس کام میں
ایسی نظر ہو کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، گناہ کا کام ہو، تو اس نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اچھا جی، اب کتنا ٹائم باقی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ باب بھی پڑھ لیں، بس آپ مجھے آج نہ صرف 2-3 منٹ ایکسٹرا دے دیں بس۔ ابھی ویسے 2 منٹ رہتے ہیں، لیکن 2 منٹ اور مجھے ایکسٹرا دے دیں گے، اگلا باب پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ باب من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ، یہ باب ہے اس حوالے سے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ مانگنا یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک۔ اب دیکھیں پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ پناہ مانگتے ہیں کسی بھی شر سے بچنے کے لیے، کسی بھی شر سے، کسی بھی نقصان سے بچاؤ کے لیے پناہ مانگتے ہیں۔ تو پناہ کس کی مانگنی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسی کی تعلیم دی ہے، قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کہیں کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں کس کی؟ اے رب تیری پناہ طلب کرتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، اور اس سے کہ شیطان میرے پاس آ جائے۔ تو اس میں تعلیم کس بات کی دی گئی کہ آپ نے پناہ طلب کرنی ہے، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے پناہ طلب کرنی ہے، تو کس کی پناہ طلب کریں؟ رب کی پناہ طلب کریں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ ان دونوں صورتوں کے اندر بھی اسی بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ آپ نے پناہ مانگنی ہے، پناہ طلب کرنی ہے، تو کس کی پناہ مانگنی ہے؟ صرف اللہ رب العزت۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ طلب کرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ کسی اور کی پناہ مانگنا، اپنے آپ کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے، کسی نقصان سے بچاؤ کے لیے کسی اور سے پناہ مانگنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ شرک۔ اس میں جو دلیلیں ہیں، 2 دلیلیں، ایک آیت اور ایک حدیث۔ آیت کیا ہے؟ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، یہ سورۃ الجن کی ایک آیت۔ اس میں اللہ نے بیان کیا کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگتے تھے۔ یہ ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ سفر کر کے جا رہا ہوتا، جب وہ کسی جنگل میں پہنچتا یا کسی وادی میں پہنچتا، تو اس وہاں پر پکار کے کہتا تھا کہ اے اس وادی کے اور اس جنگل کے مالک جن، اے سردار جن، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں مجھے اس وادی میں یا اس جنگل میں رہنے والے دیگر جو جن ہیں نا وہ مجھے نقصان نہ پہنچائیں۔ تو سردار جن میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فزادوہم رہقا، تو انہوں نے اور کیا کیا؟ انہوں نے ان کی سرکشی میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ جب ان انسانوں نے جنوں کی پناہ مانگنی شروع کی تو جنوں کی سرکشی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنوں کی پناہ مانگنا جائز نہیں ہے، جنوں کی پناہ طلب کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ اگر کسی بھی شر سے بچنے کے لیے، کسی بھی نقصان سے بچنے کے لیے پناہ چاہتے ہیں تو پناہ کس کی مانگیں؟ صرف اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو پناہ میں لے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی آپ کو بچا سکتا ہے ہر قسم کے شر اور ہر قسم کے نقصان سے۔ تو غیر اللہ کی پناہ طلب کرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ شرک۔ اس میں آیت جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ حضرت خولہ بنت حکیم بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ کسی بھی جگہ پہ اترے، کسی بھی جگہ پہ پہنچے، تو وہ یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں اللہ تعالیٰ کے ان کلمات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں جو کہ مکمل ہیں، کس چیز کے شر سے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا، ہر اس چیز کے شر سے، جو بھی چیز ہے جو بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے آپ اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ طلب کریں۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ لم يضرہ شیء حتی یرحل من منزلہ ذلک، تو وہ جب تک اس جگہ سے کوچ نہیں کرے گا، جب تک اس جگہ سے وہ آگے نہیں جائے گا، اس وقت تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تجربہ کیا ہے کہ میں جب بھی کسی جگہ پہ پہنچا، میں نے یہ جو دعا ہے نا یہ 3 دفعہ پڑھ لی تو مجھے کسی چیز نے نقصان نہیں پہنچایا۔ لیکن میں ایک جگہ پہ گیا تو وہاں پر مجھے بچھو نے ڈس لیا۔ یہ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ میں گیا تو وہاں پر مجھے ایک بچھو نے ڈس لیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ آج میں نے اس جگہ پہ پہنچ کر یہ دعا نہیں پڑھی تھی، جس کے نتیجے میں مجھے بچھو نے ڈس لیا۔ تو آپ جہاں کہیں بھی جائیں، مثلا
آپ فرض کریں آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں، آپ اگر ٹریولنگ کرتے ہوئے کسی جگہ پہ پہنچتے ہیں، آپ کسی ہوٹل پہ اسٹے کرتے ہیں، آپ وہاں پر پہنچ کر کیا کریں؟ یہ دعا 3 دفعہ پڑھیں، آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کسی بھی جگہ پہ آپ جنگل میں ہیں یا آپ کسی بھی دیہات میں ہیں، راستے میں، سفر میں ہیں، المہم یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پہ آپ گھر میں ہیں، یہ ویسے دعا جو ہے یہ صبح شام کے اذکار میں بھی، صبح بھی شام بھی 3 دفعہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اس میں آپ نے کیا کیا ہے؟ فضیلت کس چیز کی ہے؟ اس چیز کی ہے کہ آپ اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے مکمل کلمات کون سے ہیں؟ اللہ کے کلمات، یہ پورا قرآن مجید اللہ کے کلمات، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، کہ اگر پوری زمین میں جتنے درخت ہیں ان کے قلم، ان کے پین بنا دیے جائیں، قلم، اور یہ سمندر اور اسی طرح 7 سمندر ان کی روشنائی بنا دی جائے، سیاہی بنا دی جائے، تو یہ قلم ختم ہو جائیں گے اور یہ سمندروں سے بھری سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اللہ کے ان سارے مکمل کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگیں گے تو پھر آپ کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس باب سے جو مسئلے معلوم ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ 5 مسئلے ہیں، بس پڑھ لیں تو ختم کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، سورۃ الجن کی آیت کی تفسیر معلوم ہو جو میں نے ابھی ذکر کی۔ دوسرا مسئلہ، کونہ من الشرک، کہ اگر آپ جنوں کی پناہ طلب کریں گے تو یہ شرک ہوگا۔ جیسے کہ آج کل بہت سارے یہ جو بابے ہوتے ہیں نا، عامل کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہمارے پاس جن ہے، ہم نے جنوں کو اپنے قابو میں لیا ہوا ہے تو ہم ان سے کام لیتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ یہ جنوں کو قابو میں رکھنا، قابو کرنا اور ان کے ذریعے کام لینا، اصل میں جن قابو نہیں آتے جب تک کہ آپ شرک نہیں کرتے، تو اس طرح کا کام کرنا جو ہے یہ قطعاً جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 3 کہ مسئلہ نمبر 3 جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے جو کلمات ہیں نا یہ مخلوق نہیں ہیں، اللہ کے کلمات اللہ کی صفت، لہذا ان کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگی جا سکتی، کیونکہ اگر یہ اللہ کے کلمات مخلوق ہوتے تو پھر ان کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگنا درست نہ ہوتا۔ مسئلہ نمبر 4، یہ جو دعا ہم نے ذکر کی ابھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ مختصر سی دعا ہے لیکن اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ مسئلہ نمبر 9، مسئلہ نمبر 5 یہ ہے کہ بعض اوقات ایک چیز کا کوئی دنیاوی فائدہ جو ہے وہ سامنے نظر آتا ہے، تو دنیاوی فائدہ اگر نظر آ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ شرک نہیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے کہا نا کہ کئی عامل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جن ہے نا یہ ہمارے قابو میں، ہم نے جنوں کو قابو کیا ہوا ہے تو ہم ان سے کام لیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ کام لے بھی لیتے ہیں جنوں سے، تو یہ جو نفع، یہ جو فائدہ نظر آتا ہے ظاہری طور پر کہ جنوں کو قابو کر کے ان سے فائدہ لیا جاتا ہے، تو یہ جو ظاہری طور پر یہ جو فائدہ نظر آتا ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اندر شرک نہیں، نہیں، اس کے اندر شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ کہ یہ پہلے شرکیہ کام کرتے ہیں تبھی یہ جنوں کو قابو کرتے ہیں اور جنوں سے پھر کام لیتے ہیں، کسی پہ جادو کروا دیتے ہیں، کسی پہ جناب حملہ کروا دیتے ہیں، تو یہ اس قسم کے کام لیتے ہیں جنوں سے۔ تو یہ جن یہ کام کرتے ہی نہیں جب تک کہ یہ ان بابوں سے اور ان آمنوں سے جب تک شرکیہ کام نہیں کروا، کفریہ کام نہیں کروا۔ اور اس کی میرے پاس بڑی ڈیٹیل ہے لیکن میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتلاتا۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنے بھی شرکیہ کام ہیں، اللہ ہم سب کو شرکیہ کاموں سے بچنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں شرک سے دور رہنے کی توفیق دے، اور جب ہماری موت آئے تو ہمارا دامن شرک کے داغ دھبوں سے پاک ہو اور ہمارا عقیدہ درست ہو، اللہ کی توحید والا عقیدہ ہو، اسی پر ہماری موت آئے اور اسی پر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔